الدین الخالص. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، آج ہم مسلمان عید الفطر منا رہے ہیں. خوشی کا یہ دن ہمیں ہماری شریعت نے دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان فرحت عند فطری وفرحت عند لقاء ربی. روزہ دار کو خوشی کا دو دن، دو موقع ملتا ہے. ایک وہ دن، وہ موقع جب وہ اپنے فریضے کو پورا کر لیتا ہے، رمضان کے روزوں کو پورا کر لیتا ہے. اور دوسرا وہ موقع جب اسے ان روزوں کا ثواب رب کے دربار میں ملے گا، عند لقاء ربہ، اپنے رب کریم سے ملاقات کے وقت. تو ہمیں چاہیے کہ آج کا یہ دن ہم خوشی اور مسرت کے ساتھ منائیں. جو چیزیں ہمارے لیے ہمارے دین میں مباح کی گئی ہیں، ہم ان سے لطف اندوز ہوں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون. آپ کہہ دیں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے، چاہیے کہ مومن اس پر خوشی منائیں اور اپنی مسرت کا اظہار کریں. تو خوشی کا یہ دن ہمیں ہماری شریعت نے دیا ہے اور ہمیں خوشی منانا چاہیے. صحابہ کرام آج کے دن جب ایک دوسرے سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، تو وہ ایک دوسرے کو رمضان کی عبادتوں کے قبولیت کی دعا دیتے تھے. تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول کرے. یہ مومن کی شان ہوتی ہے. وہ عبادتوں کے انجام دینے کے بعد اطمینان سے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ اسے یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ اس نے جو نیکیاں کی ہیں، یہ نیکیاں اللہ کے دربار میں قبولیت کا شرف حاصل کر لیں. سلف سے منقول ہے کہ وہ رمضان کے 6 مہینے کے بعد تک رمضان کے نیکیوں کے قبولیت کی دعا کیا کرتے تھے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون. جو لوگ نیکی کے کاموں کو کرتے ہیں، وقلوبهم وجلہ، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے. یہ ڈر ان کو ستاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نیکیوں میں کوئی ایسی کمی رہ گئی ہو جس کی وجہ سے ان کی نیکی کا بدلہ انہیں نہ ملے، نیکیاں آکارت ہو جائیں، نیکیاں بیکار ہو جائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منقول ہے کہ وہ عید کی رات نکلتے تھے اور کہتے تھے کہ من من المقبول فنہنی ومن من المحروم فنعزی. ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہم میں سے کون وہ خوش نصیب ہے جس کی عبادتوں کو قبول کر لیا گیا تو ہم اسے مبارکباد پیش کر دیں، اور کون ایسا شخص ہے
جس کی عبادتیں رد کر دی گئیں تو ہم اس کو تعزیت اور پرسہ پیش کر دیں. یا ایھا المقبول شکر اللہ سعیکم و یا ایھا المحروم جبر اللہ کسرکم. اے وہ خوش نصیب انسان جس کی نیکیوں کو قبول کیا گیا، اللہ نے تمہارے نیکیوں کی قدر کی اور تمہاری نیکیوں کو قبول کیا. اور اے محروم انسان، اللہ تمہاری مصیبت کو دور کرے، اللہ تمہاری مصیبت کو دور کرے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. رمضان کی گنتی کو پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اور اللہ نے رمضان کے مہینہ میں تمہیں نیکی کے کاموں کے کرنے کی جو توفیق دی، اس پر تم اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد ولعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو. ہم جو نیکیاں کرتے ہیں اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے کرتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. مجھے جو توفیق ملتی ہے وہ اللہ کی جانب سے ملتی ہے. علیہ توکلت والیہ انیب، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں لوٹتا ہوں. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں نیکی کی یہ راہ دکھلائی. اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو ہمیں نیکی کا یہ راستہ نہ ملتا، جنت کا یہ راستہ نہ ملتا. تو جو ہم نے نیکیوں کے کام کیے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے کیے. اب ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے جو راستہ دیکھا، اچھائی کا راستہ، نیکی کا راستہ، اس راستے پر قائم رہیں، اس راستے کو نہ چھوڑیں. نیکیوں کے بدلے برائیاں نہ پال لیں. اچھائیوں کو چھوڑ کر اور حسنات کو چھوڑ کر ہم سیئات کے راستے پر نہ چل پڑیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت اور بندگی میں لگے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. یہ ہمارا دین ہم سے کہتا ہے. سلف کہتے ہیں بیس القوم الذین لا یعرفون اللہ الا فی رمضان. وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں، وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں جو صرف رمضان کے مہینہ میں اپنے رب کو پہچانتے ہیں. جیسے ہی رمضان گزرا ان کا راستہ بدل گیا. تو ہمیں ایسے لوگوں میں سے اپنے آپ کو نہیں بنانا چاہیے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس عورت کی مانند، اس عورت کی طرح سے مت ہو جاؤ جو سوت کو کاٹتی ہے لیکن اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. نیکیوں کا ایک محل تعمیر کیا جائے، پھر اس کو پاش کر دیا جائے، اس کے ایک ایک اینٹ کو الگ کر دیا جائے. یہ دانشمندی کی بات نہیں ہے. احب الاعمال ما داوم علیہ صاحبها وان قل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے جس پر عمل کرنے والا مداومت برتتا ہے، ہمیشگی برتتا ہے، کرتا رہتا ہے، اگرچہ وہ عمل چھوٹا اور مختصر ہی کیوں نہ ہو. تو ہمیں چاہیے کہ نیکی کا جو راستہ ہم نے اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے دیکھا، ہم اس راستے پر قائم رہیں، اس راستے پر چلتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے دن کے لیے ایک سنت اور بھی ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو کبھی ایسا بھی موقع ملا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں عید اور جمعہ دونوں ایک دن پڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ موقع بھی آیا. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، آپ کا طریقہ کیا تھا؟ تو حضرت زید نے جواب دیا کہ صلی العید ورخص فی الجمعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کی نماز تو پڑھائی
لیکن جمعہ کے سلسلے میں ہم کو رخصت دے دی، جمعہ کے سلسلے میں ہم کو رخصت دے دی، مسجد میں جمعہ قائم کیا جائے گا، جو امام ہوگا اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھائے، لیکن جو دوسرے لوگ ہیں، جو مصلیان ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رخصت ہے کہ اگر انہوں نے عید کا دوگانہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کیا تو اب چاہیں تو وہ مسجد کے اندر آئیں اور جمعہ کا دوگانہ امام کے ساتھ ادا کریں، اور چاہیں تو اپنے گھر کے اندر ظہر کی نماز ادا کر لیں، یہ رخصت ان کے لیے ہے۔ ہمارے درمیان ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دین نے آپ کو جو مرتبہ اور مقام دیا ہے، آپ اپنے مرتبہ اور مقام کو پہچانیے۔ بہت اعلیٰ مرتبہ، بہت اعلیٰ مقام اور بہت بڑی ذمہ داری دین میں آپ کو دی گئی ہے۔ آپ اگر اپنے گھر کے اندر ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہیں، تو آپ گھر کی زینت ہیں، آپ گھر کی رونق ہیں، آپ گھر کا نور ہیں، آپ گھر کی عزت اور آبرو ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے کوئی ایسی چوک ہو جائے جس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کا سر نیچا ہو جائے، ان کو ذلت اٹھانی پڑے، ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے، ان کو لوگوں سے نظر بچا کر چلنا پڑے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں، اور خاص طور سے آج کے اس وقت میں جب ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، اللہ کے واسطے میں خاص طور سے اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو موبائل کے فتنہ سے اور موبائل کے شر سے بچائیے، موبائل کے فتنہ سے، موبائل کے شر سے بچائیے، موبائل کے فتنہ سے اور موبائل کے شر سے بچائیے۔ آپ اگر اپنے شوہر کے گھر ہیں تو وہاں آپ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی۔ شوہر آپ کو اپنے گھر کی ملکہ بنا کر لایا ہے، شوہر نے آپ کو اپنے مال کا امین بنا دیا، شوہر نے آپ کو اپنی اولاد کا امین بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجها وولدہ۔ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی، عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور شوہر کے اولاد کی ذمہ دار ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو شریعت نے آپ کے اوپر عائد کی ہے۔ آپ اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کیجئے، آپ اپنے زبان کی حفاظت کیجئے، آپ اپنی اولاد کی حفاظت کیجئے، ان کو دین سکھلائیے، ان کو اسلامی اخلاق اور آداب سکھلائیے۔ سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، لباس، لوگوں کے ساتھ گفتگو، جو اسلام کا طریقہ ہے آپ وہ طریقہ سکھلائیے۔ آپ گھر کے اندر کا ماحول دینداری کا بنا کر رکھیے، نماز کا اہتمام کیجیے، قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، جو اسلامی آداب ہیں، جو ضروری دعائیں ہیں ان کا اہتمام کیجیے۔ بچے دیکھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، کریں گے، آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو گھر کے ماحول کو بنا کر رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ جو نوجوان ہمارے درمیان موجود ہیں وہ اپنی اہمیت کو سمجھیں، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ کل کے دن وہی اس امت کا مستقبل ہیں، کل کے دن وہی اس امت کا مستقبل ہیں۔ امت کی قیادت ان کے ہاتھوں میں ہوگی، وہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے تیار کریں، تعلیم کے ذریعے سے تیار کریں، ہنر سیکھ کر تیار کریں۔ وہ جس میدان میں، اس میدان میں اپنے اندر خوبی پیدا کر کے تیار کریں۔ یہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے، دوسروں سے آگے نکلنے کا زمانہ ہے۔ کمپٹیشن کی اسپرٹ، کمپٹیشن کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجئے، تب تو آپ آج کی اس دنیا میں عزت کے ساتھ رہ پائیں گے، اور تب تو آپ کل کے دن اس امت کی قیادت کر سکیں گے۔ امت آپ کی طرف بہت امید کی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ امت یہ چاہتی ہے کہ جس طرح سے اس کا ماضی تابناک تھا،
اسی طرح سے اس کا مستقبل بھی تابناک ہو. اور یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے نوجوانوں، یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے. آپ اپنے آپ کو کل آنے والی ذمہ داری کے لیے تیار کیجئے. اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اس ماہ مبارک میں ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی، اللہ تبارک و تعالی ہماری ان نیکیوں کو قبول فرما لے. ہم سے بشری تقاضے کے مطابق جو گناہوں کے کام ہوئے، بار الہ تو ہمارے ان گناہوں کو اپنی رحمت کے ابر سے دھل دے. بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اپنے فضل سے ان کو صحت اور عافیت عطا کرے. جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار کر دے. جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما. بار الہ تو مسجد اقصی کی حفاظت فرما ظالموں سے. بار الہ تو اس مسجد کو پاک اور صاف کر دے. اس مسجد کو ظالموں سے محفوظ رکھ. اور ہمارے جو بھائی دنیا میں کہیں بھی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، بار الہ تو ان کی پریشانی کو، ان کی مصیبت کو دور کر. بار الہ ظالم بہت مضبوط ہیں لیکن وہ تیری پکڑ سے باہر نہیں ہیں. بار الہ تو انہیں اپنی گرفت میں لے اور مسلمانوں کو دنیا میں ہر جگہ عافیت عطا کر. ہم جس وبا سے دوچار ہیں، بار الہ تو ہم سے اس وبا کو اٹھا لے، ہمیں عافیت دے دے، ہمیں صحت کے ساتھ رکھ، تندرستی کے ساتھ رکھ، جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ. جب موت آئے تو ایمان پر آئے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.